اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل، اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اس کی 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گئی یا اپنے بندے کو سیر کرائی، لیلاً، رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ معراج کا واقعہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی یا اپنے بندے کو لے گیا، لیلاً، رات کے ایک حصے میں۔ یہاں پر لفظ اسریٰ آیا ہے، اسراء سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی ہے رات کو لے جانا۔ اس کے بعد لیلاً کے لفظ سے اس کی مزید صراحت ہو گئی کہ یہ سفر رات کے وقت ہوا تھا، اور لیلاً یہ نکرہ ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ واقعہ پوری رات میں نہیں ہوا بلکہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اتنا لمبا سفر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں طے کروایا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر جس کا ذکر اس آیت میں ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ یعنی جب معراج کی ابتدا ہوئی، جو مشہور واقعہ ہے، تو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے ذریعے، براق ایک سواری تھی جو خچر سے چھوٹی اور گدے سے تھوڑی بڑی تھی، یعنی درمیانی قسم کا ایک جانور تھا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا۔ تو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر تھا، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا جو سفر تھا اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء کا مطلب ہے رات کو سفر کرنا، اور معراج کا مطلب ہے اوپر چڑھنا، یعنی سیڑھیوں سے اوپر جانا۔ تو اسراء جو ہے اس آیت کی نفس قطعی سے ثابت ہے، اور جو معراج کا ذکر ہے مسجد اقصی سے آسمان دنیا تک، اس کا ذکر سورہ نجم میں بھی ہے اور احادیث متواترہ میں بھی ہے۔ بعبدہ، اس مقام میں اعزاز و اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال فرمایا، کہ یعنی اپنی محبوبیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ میرا بندہ ہے جس کو میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعزاز و اکرام کے لیے عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس طرح دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ عباد الرحمن۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست آسمان کی طرف کیوں نہیں لے کر گئے؟ یعنی پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہوا، پھر وہاں سے آسمان دنیا کا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو براہ راست مکہ سے مسجد الحرام سے بھی آسمان دنیا تک لے جا سکتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے مسجد اقصی میں، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیۃ المسجد کے
2 نفل ادا کیے، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا تک گئے، وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن مختصر یہ کہ واپسی پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ آئے اور وہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر اس وجہ سے تھا کہ تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ تاکہ لوگ بھی جان لیں کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ یعنی اگر براہ راست مسجد الحرام سے آسمان دنیا کا سفر ہوتا تو لوگ تو کہہ سکتے تھے کہ ہم تو کبھی آسمان پر گئے نہیں ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ یہ سفر سچا ہے یا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، جس طرح بہت سارے لوگوں نے تکذیب کی بھی تھی۔ لیکن لوگ مسجد اقصیٰ تک گئے ہوئے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح لوگوں کے سامنے اس سفر کا ذکر کیا، عظیم معجزے کا، تو جو لوگ کافر تھے انہوں نے جھٹلایا اور ہنسنے لگے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک شخص مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ جائے، پھر وہاں سے آسمان دنیا، پھر وہاں سے واپس آئے؟ تو کیا یہ تھوڑے سے رات کے تھوڑے سے وقت میں ایسا ممکن ہے؟ تو پھر کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی کچھ باتیں بتائیں، کچھ نشانیاں بتائیں کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا ہے، کیونکہ وہ لوگ وہاں گئے ہوئے تھے۔ تو اگر آپ نے صحیح بتا دیا تو ہم مان لیں گے کہ آپ نے واقعی وہاں کا سفر کیا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو بالکل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر سب کچھ بتا رہے تھے کہ یہ چیزیں وہاں پر موجود ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی ایمان نہ لایا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا سفر مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کا تھا، پھر وہاں سے آسمان دنیا کا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سفر تھا معراج کا، یہ جسمانی تھا، صرف روحانی نہیں تھا۔ یعنی روحانی کا مطلب یہ ہے کہ صرف خواب میں دکھایا گیا ہو، جس طرح کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ معراج کے واقعے کو نہیں مانتے، وہ اس معجزے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ کہیں بھی نہیں گئے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے اور خواب میں ان کو یہ سب کچھ دکھایا گیا، حالانکہ یہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اب دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی ابتدا فرمائی ہے سبحان الذی، اور سبحان کا مطلب ہے یعنی پاک ہے وہ ذات، اور یہ لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی عظیم الشان امر کا بیان ہو یا کسی بات پر تعجب ہو، تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جاتی ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اس طرح اپنی قدرت کی نشانی دکھائی۔ تو اگر یہ صرف روحانی سفر ہوتا اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہوتا تو اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، اور نہ ہی یہ کوئی معجزہ ہو سکتا تھا، کیونکہ خواب میں تو ہر انسان دیکھتا رہتا ہے۔ عام انسان بھی کئی دفعہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ آسمان پر گیا، چاند پر چلا گیا۔ تو خواب میں دیکھنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال اور معجزہ تو اسی وقت ہے کہ جب خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمان پر گئے ہوں۔ تو یہ جسمانی سفر ہونے کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی ابتدا سبحان، لفظ سبحان سے فرمائی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اسریٰ بعبدہ، عبد کہتے ہیں روح اور جسم کے مجموعے کو، یعنی عبد بندہ صرف روح کا نام تو نہیں ہے، جب جسم کے اندر روح ہوگی تو پھر اس کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو سفر کروایا یہ جسمانی تھا، نہ کہ صرف روحانی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کا ذکر جب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، ان کے سامنے جب اس کا ذکر کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اس کا ذکر کسی کے سامنے نہ کریں، ورنہ یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں گے، آپ کو جھٹلائیں گے اور مذاق اڑائیں گے۔
تو یہ تکذیب اور مذاق اڑانا تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب یہ جسمانی سفر ہو۔ اگر روحانی سفر ہے، خواب میں ہوا ہے، تو پھر اس میں لوگ کیوں تعجب کریں گے اور کیوں تکذیب کریں گے اور کیوں مذاق اڑائیں گے؟ تو یہ ان ساری باتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سفر جسمانی تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عظیم معجزہ تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملاقات اور پھر ان کو نماز پڑھانا، یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ وہاں گئے ہوں۔ اب بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، یعنی لفظ خواب کا ذکر ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ جب پیش آیا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں بھی دکھایا ہو، تو یہ ممکن ہے کہ پہلے خواب میں دکھایا ہو، پھر اس کے بعد جسمانی سفر ہوا ہو۔ لیکن خواب میں دکھانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جسمانی واقعہ نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود سفر فرمایا ہے براق کے ذریعے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا تک لے کر گئے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو یہ سارے دلائل اس پر گواہ ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سفر جسمانی تھا، نہ کہ صرف روحانی۔ اب واقعہ تو بہت زیادہ لمبا ہے، تو بہرحال مختصر یہ، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے۔ اس کے ارد گرد یعنی پورے ملک شام میں، پورے ملک شام میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے دریائے فرات تک مبارک زمین بنائی ہے، اور اس میں سے فلسطین کی زمین کو تقدس خاص عطا فرمایا ہے۔ اب کیسی برکتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں؟ اس کی برکات دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی۔ دینی برکات تو یہ ہیں کہ یہاں پر تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو پہلے گزرے ہیں ان کا قبلہ تھا، اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یا ان میں سے اکثر یہاں پر ہی مدفون ہیں، اور ان کے مزارات اور قبر مبارک یہاں ملک شام کے اندر ہیں۔ یہ تو دینی برکت ہے، اور دنیاوی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو سرسبز بنایا ہے۔ یہاں پر باغات ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پھل یہاں پر پیدا فرمائے ہیں۔ تو یہ دنیاوی اور دینی برکتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکھی ہیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ وہ ہدایت کا سبب کیسے ہے کہ ہم نے اس کتاب کے اندر یہ فرمایا کہ نہ بناؤ میرے علاوہ کسی کو کارساز، ذریۃ من حملنا مع نوح، اور جو اولاد تمہاری جس کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، یعنی جو ایمان والے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، وہ بچ کے پھر اس سے تمہاری نسل چلی۔ اگر ہم ان کو نہ بچاتے تو آج تمہارا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور شکر گزار تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور شکر گزار تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور اس کتاب یعنی تورات میں ہم نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا، ان کو صاف صاف کہہ کر سنا دیا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم لوگ زمین میں 2 مرتبہ خرابی کرو گے، فساد کرو گے، وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب آیا پہلا وعدہ ہمارا، 2 میں سے پہلا وعدہ آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، تو بھیجے ہم نے تمہارے اوپر، عباد لنا، اپنے بندے، اولی باسن شدید، جو سخت لڑائی والے تھے، فجاسوا خلال الدیار، پھر وہ شہروں کے درمیان پھیل گئے، وکان وعدا مفعولا، اور وہ وعدہ ہو کر رہنا تھا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے پھیر دی تمہاری باری ان پر، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، پھر تمہیں قوت دی مالوں اور بیٹوں کے ذریعے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور اس سے زیادہ تمہارا لشکر بڑھا دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے بھلائی کی
تو بلائی کی اپنے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر کوئی برائی کی تم نے تو وہ بھی تمہارے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب ہمارا دوسرا وعدہ آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، کہ اداس کر دیں تمہارے منہ، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ گھس جائیں مسجد میں، كَمَا دَخَلُوهُ، جیسے گھس گئے تھے، اول مرتن، پہلی بار، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ خرابی کر دیں جس جگہ غالب ہوں، خوب خرابی کرنا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، بعید نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، پھر اگر وہی کرو گے تو ہم پھر وہی کریں گے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے دوزخ کو قید خانہ بنایا ہے کافروں کے لیے۔ یہاں پر دو واقعوں کی طرف ذکر ہے، اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل 2 مرتبہ زمین میں فساد کریں گے، سرکشی کریں گے، اور 2 مرتبہ ان پر ایسے لوگ بھیجیں گے جو ان پر چڑھائی کریں گے اور ان کو مغلوب کریں گے۔ پہلا واقعہ 2 مرتبہ فساد کرنا، یعنی ایک دفعہ شریعت موسوی میں اور دوسرا شریعت عیسوی میں۔ پہلا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام بانی مسجد اقصیٰ تھے۔ ان کی وفات کے کچھ عرصہ بعد بیت المقدس کے حاکم نے بے دینی اور بدعملی اختیار کر لی تھی، تو مصر کا ایک بادشاہ اس پر چڑھ آیا، اس نے حملہ کیا اور بیت المقدس کا سامان سونے چاندی کا لوٹ کر لے گیا، مگر مسجد کو منہدم نہیں کیا۔ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا۔ اور دوسرا واقعہ جو 2 مرتبہ فساد کرنے کے، ان میں سے پہلے ہی واقعے کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے کہ ایک بخت نصر بادشاہ تھا، اس نے بیت المقدس پر چڑھائی کی تھی اور سارا سامان لوٹ لیا اور شہر کو تباہ کر دیا تھا اور لوگوں کو قیدی بنا دیا تھا، اور پہلے بادشاہ کے خاندان کے ایک فرد کو اپنا قائم مقام کی حیثیت سے اس شہر کا حاکم بنا دیا۔ تو ان دونوں واقعوں کا تعلق پہلے فساد کے ساتھ ہے کہ تم فساد کرو گے پھر ہم لوگوں کو تمہارے اوپر غالب کر دیں گے، اور دوسرے واقعے کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو اس کے 40 برس بعد یہودیوں نے اپنے حکمران سے جب بغاوت کی، رومیوں نے پھر شہر اور مسجد کو تباہ کر کے وہی حال بنا دیا جو پہلے تھا۔ تو پھر یہ شہر اسی طرح تباہ رہا، برباد رہا، ویران رہا، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو ان کے زمانے تک یہ اسی طرح رہا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیر کروائی۔ تو یہ 2 واقعوں کی طرف ذکر ہے کہ اگر تم فساد کرو گے تو ہم تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو بھیج دیں گے، تمہارے اوپر غلبہ پائیں گے اور تمہیں قیدی بنائیں گے، تمہیں قتل کریں گے اور شہر کو تباہ کریں گے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بتلاتا ہے سیدھی راہ، ویبشر المؤمنین، اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو، مؤمنین الذین، وہ جو عمل کرتے ہیں، یعملون الصالحات، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے، وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔